السلام علیکم عثمان۔ سورہ نمل ہے، سورہ نمبر 27، اس کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے گروہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور وہ تھی جگہ چیونٹیوں کی وادی۔ وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے سب چیونٹیوں سے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے گروہ تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اس پہ کافی سارے پوائنٹس سوچنے والے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلا پوائنٹ جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چیونٹیوں کے صرف گروہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی وادیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ کافی ڈسٹنکٹ قسم کی ہوتی ہیں، اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیونٹیوں کی وادی ہے۔ ایک اور پوائنٹ بہت کلیئر ہے کہ چیونٹیاں ایک دوسرے سے بڑے ہی انڈرسٹینڈیبل ویز میں باتیں کرتی ہیں، ان کی انسٹرکشنز بہت ہی کلیئر ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو وہ دیتی ہیں، اور اسی انڈرسٹینڈیبل ویز میں ان کی کمیونیکیشن چلتی ہے۔ اور یہ کہ وہ کلیکٹیوسٹک ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں سوچتی ہیں، انڈیویڈولسٹک نہیں ہیں۔ انسانوں میں دیکھیں تو کچھ انڈیویڈولسٹک سوسائٹیز ہیں، وہ زیادہ تر اپنے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کچھ کلیکٹیوسٹک سوسائٹیز ہیں جو وہی کر کے سوچتی ہیں، ہم۔ تو چیونٹیاں جو ان چیونٹیوں کا ذکر ہے یہ کلیکٹیوسٹک ہیں بائی نیچر۔ دیکھیں کہ چیونٹیاں بات کر رہی ہیں، اور یقیناً وہ ان کی جو بات کرنے کی فریکوینسی ہے، جو وائس ہے، وہ ایسی ہے جو دور تک ٹریول کر رہی ہے۔ وہ اس لیے آپ سے میں کہوں گا کہ فرض کیا کوئی چیونٹی آپ کے ساتھ کندھے پہ بھی بیٹھ کے بات کرے گی نا تو آپ کو سنائی نہیں دے گا، لیکن یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی آواز دور سے آئی، تو اس کا مطلب ہے ان کی وائس کی جو فریکوینسی ہے وہ دور تک ٹریول کرتی ہے۔ اس میں الٹرا ساؤنڈز ہوتی ہیں، انفرا ساؤنڈز ہوتی ہیں، تو پروبیبلی اس میں سے کہیں پہ لیک کرتی ہے جو انسان نہیں سن سکتے، لیکن وہ دور تک ٹریول کرتی ہے وائس ان کی۔ آپ لوگ ایک اور چیز پر غور کریں کہ وہ صرف ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہی، امپیتھیٹک نہیں ہے، ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہی، بلکہ شاید ان کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ انسان بیسیکلی بائی نیچر کریول نہیں ہے۔ جب اگر فرض کیا کسی چیونٹی کے گروہ کو وہ کرش بھی کر رہا ہے، نقصان پہنچا بھی رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر جانے پہچانے ایسا کر رہا ہو، اس کو اس چیز کا احساس نہ ہو۔ یہاں پہ تو یہی شعور ہے کہ ان چیونٹیوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ تم لوگوں کو کرش کر دیں، ٹوٹلی طور پہ ختم کر دیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ چیونٹیوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ سارے انسان انہیرنٹلی کریول نہیں ہیں، ظالم نہیں ہیں، شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ کرش کر کے رکھ دیتے ہیں چھوٹی چیزوں کو جو نیچے چل رہی ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں کہ ان چیونٹیاں جو ہیں یہ اسٹریٹجیز بناتی ہیں۔ اب یہ ایک حملہ ہونے سے پہلے، نقصان پہنچنے سے پہلے کی اسٹریٹجی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اس سے پہلے کہ تم لوگ کرش کر دی جاؤ۔ ان کو یہاں پہ اور دیکھیں کہ ان کو اپنے گھروں کا بھی پتہ ہے، انہوں نے اپنے ریزیڈنسز جو بل ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، اور پروبیبلی ان کے بل اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کو کرش کرنے سے، ان کو جو نقصان پہنچنا ہے انسانوں کے گروہ سے، اس سے وہ بچا سکتے ہیں۔ تو ان کے گھروں کے اوپر بھی ہم لوگ تحقیق کر سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی تحقیق کر سکتے ہیں، ان کی اسٹریٹجیز کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اسٹریٹجیز بناتی ہیں، کیونکہ بائی نیچر اگر یہ کوئی کام کر رہی ہیں تو وہ بیسٹ ہی ہوگا، صحیح طریقہ ہوگا۔ تو یہ بائیو میمیٹکس میں ایک ریسرچ ہو سکتی ہے کہ کیسے اسٹریٹجیز بنانی ہیں، پرو ایکٹیو ڈیفینسو اسٹریٹجیز جو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں ہمیں نقصان پہنچانے سے۔ آپ کسی کے سائز کو دیکھ کے اس کی انٹیلیجنس، اس کی وزڈم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنی چھوٹی ہیں لیکن کتنی سمجھدار ہیں، کہ ایک دوسرے کو بتا رہی ہیں کہ بچوں چلے جاؤ، تم لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، پوری اسٹریٹجی، پوری بات بتا دی ایک دوسرے کو۔ اور یہ واقعی ایک چیز ہے جسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ چیز یہ بھی دیکھیں کہ کئی انسانوں سے بہت بہتر ہیں چیونٹیاں، کیونکہ کئی دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ سوچتے ہیں میرا فائدہ ہو جائے، باقی مجھے نہیں پتہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن چیونٹیوں نے سب کے بارے میں سوچا، وہ چیونٹی ہے وہ سب خبردار کر رہی ہے کہ بھاگو، بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو اس کیس میں یہ کئی انسانوں سے بھی زیادہ اچھی نکل رہی ہیں۔ تو کم از کم ہم لوگوں کو اتنا سوچنا چاہیے کہ ہم چیونٹیوں سے اچھے بن جائیں، ان چھوٹے سے جانداروں سے، انسان ہیں، اچھے ہوں، دوسروں کا سوچیں۔ ایک اور چیز نوٹ کریں آپ کہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، اور پتہ نہیں کون سے علاقے میں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کون سے انسان اور ان کا گروہ آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کا گروہ، یہ چیونٹی کو پتہ تھا اور وہ دوسروں کو بتا رہی ہے۔
اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کا نام پہلے لیتے ہیں اور بعد میں دوسروں کا نام لیتے ہیں، اس کا گروہ کی بات ہو رہی ہے، تو چیونٹی نے بھی ایسے ہی کیا ہے، پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لیا اور پھر ان کے گروہ کا نام لیا۔ تو ہائرارکی کے حساب سے خیال رکھیں کہ پہلے کس کا نام رسپیکٹ میں زیادہ ہونا چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا گروہ۔ تو یہ ہائرارکی کا بھی ان کو کہیں نہ کچھ نہ کچھ اندازہ ہے، ناموں کا بھی شاید پتہ ہوتا ہے، تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی باتیں ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، کمنٹس میں بتائیں، اور میں دیکھوں گا اگر اس ویڈیو پہ ویوز آئے یا نہ آئے تو کسی دن انشاءاللہ جنوں کی سائیکالوجی کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید سے جو جنوں کی سائیکالوجی ہمیں سمجھ آتی ہے، جن کیا سوچتے ہیں، ان کی سائیکالوجی کیا ہو سکتی ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن پھر ویڈیو بنائیں گے، بات کریں گے اس پہ بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔